جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج 2022 کا آخری دن یعنی کہ 31 دسمبر ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ نیا سال ہوگا۔ کل آپ سے 2023 میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ لیکن پچھلا سال جو ہے وہ بہت ہی ہنگامہ خیز ساز تھا، اگر آپ اس کو دیکھیں سال تھا، اور اس سال کے اندر بہت ساری تبدیلیاں ہوئیں، کچھ پازیٹیو ہوئیں کچھ نیگیٹو ہوئیں۔ میرے اعتبار سے 2022 جو ہے وہ بہت ایک مثبت سال رہا، پاکستان کے لیے بہت مثبت سال رہا، آئین کے لیے بہت ایک بہتر سال رہا، اور اس کو مزید بہتر ہونا ہے۔ اور اسی طرح سے پاکستان کے جو گو کے معیشت کے اعتبار سے اچھا سال نہیں ہے، لیکن امید ہے کہ بہتر ہوگا انشاءاللہ اگلا سال 2023، اور یہ دعا بھی ہے۔ 2022 ایک ہنگامہ خیز ساز تھا اور ہنگامہ پرور بھی۔ 2022 کے اندر جو ہے وہ ایک کیا کیا کچھ ہوتا رہا ہے، وہ ایک دلچسپ اب ایک کہانی، ایک ناول بن سکتا ہے اور بن چکا ہے۔ یہ کہانی، یہ ناول جو ہے ایک ایسے لگتا ہے کہ ہم کسی طلسماتی دنیا میں رہتے ہیں، اور پاکستان ایک طلسماتی جادوئی سال میں تھا، جس کا جادو کا اثر ٹوٹنا شروع ہوا 2022 کے اندر۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم بچپن میں کہانیوں میں پڑھتے تھے کہ ایک سویا ہوا محل جو ہے، اس کے جب جادو کا اثر ٹوٹتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ جاگنا شروع کرتا ہے۔ اس میں دربان جو ہے وہ سب سے پہلے جاگتے ہیں۔ اس میں جو کام اندر جو گھر کام کرنے والے اس محل کے ہوتے ہیں وہ جاگنا شروع کرتے ہیں، جو جہاں پہ بیٹھا سو رہا ہوتا ہے جادو کے اثر میں، وہ اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، اور یوں پھر جو محل ہے وہ جاگ جاتا ہے۔ تو پاکستان جو ایک سویا ہوا محل تھا، اس میں ایک پہلی بات تو یہ آئی کہ پاکستان کو اسٹیبلشمنٹ نے یہ دنیا کے سامنے وعدہ کیا کہ اب وہ سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، اور گو کہ کچھ لوگ اس میں ہوشیاریاں کرتے رہے، اور وہ ہوشیاریاں اب بھی جنرل باجوہ جو ہیں وہ بتا رہے ہیں، جو کہ اب نظر بھی آ رہی ہیں اور آپ پڑھ بھی رہے ہیں۔ اس کے اوپر بھی میں آتی ہوں کہ کیا کیا کچھ ہوا ہے، لیکن بہرحال اب آئین اور قانون کی عملداری جو ہے تقریباً اس کا ایک تہیہ ضرور کر لیا گیا ہے، اور اب اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے۔ یہ عمل درآمد پاکستان کے سیاستدانوں کو کرنا اور کروانا ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کرنا ہے، اور پاکستان کے انٹیلیجنشیا کو، انٹلیکچوئلز کو، صحافیوں کو، میڈیا کو اپنا کردار ادا کرنا ہے کہ اناف از اناف۔ اب پاکستان کے اندر جو ہے وہ آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی اور عملداری ہوگی۔ 2023 جو ہے وہ انتخابات کا سال ہے، اور انتخابات اپنے وقت پر ہونے چاہیے، جو بھی جیتے جس طرح بھی جیتے، مگر یہ اپنے وقت پر ہونے چاہیے یہ انتخابات۔ ابھی تو ہم انکشافات سن رہے ہیں، 2022 میں انکشافات تھے۔ اسمبلی کو غلط طریقے سے توڑا گیا، کس طرح سے آرٹیکل 5 کو بنیاد بنا کر اسمبلی کو عدم اعتماد جیسے آئینی عمل کو روکا گیا۔ پھر پاکستان کے اس وقت کے ڈپٹی اسپیکر نے غیر آئینی کام کیا، وزیر اعظم نے غیر آئینی کام کیا، عمران خان صاحب تھے صدر نے غیر آئینی کام کیا، عدالت نے اس کو غیر آئینی قرار دیا، لیکن سزا نہیں تھی۔ اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے پنجاب اسمبلی کے ساتھ جو کھلواڑ ہوتا رہا، آئین اور قانون کی تشریح بدل دی گئی کہ عدم اعتماد عملاً بے عمل کر دی گئی۔ تو آئین کے ساتھ کھلواڑ 2022 میں بہت کیا گیا، لیکن امید ہے کہ 23 میں ایسا نہیں ہوگا۔ شکست ہوئی ایسی قوتوں کو، ظاہر ہے کہ جو آئین کی مخالف قوتیں تھیں ان کو شکست ہوئی، یہ ایک اچھا سال اس حساب سے تھا۔ اب آتے جنرل باجوہ جو مستقل ان کی ایک کتھا اب سنائی جا رہی ہے، اور جاوید چوہے صاحب لکھ بھی رہے ہیں اس کو۔ ظاہر ہے کہ رپورٹر کا کام رپورٹ کرنا ہوتا ہے، اس میں جاوید چوہے صاحب کا تو کوئی اس میں وہ قصور نہیں ہے، لیکن جو باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں وہ ذرا آپ کو اس کی طرف ضرور ہم آپ کا دھیان دلاتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ جنرل باجوہ جو تھے ایک انتہائی متنازع شخصیت تھے 2022 کی رہے، جن کو ہر طرف سے جو ہے وہ باتیں سننے کو ملی، اور ان کا کردار بھی ایسا تھا کہ ان کو سب نے جو ہے وہ متون ٹھہرے۔ کاش کہ ایسا ہوتا کہ وہ گھر جا کے بیٹھے تھے تو گمنام جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ گمنام زندگی گزاریں گے، وہ گمنام زندگی گزارتے، اپنے آپ کو سیاست سے الگ کرتے۔ مگر اب یہ ہے کہ وہ ہر دوسرے دن ان کا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ سٹیٹمنٹ سامنے آ جاتا ہے، ان کی کوئی گفتگو کسی سے منظر عام پر آ جاتی ہے، اور وہ انتہائی کنٹروورشل ہے، جس میں کہ وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں
کہ وہ جو جس مثلث کا حصہ تھے اس مثلث میں وہ سب سے زیادہ انوسنٹ تھے، اور باقی جو لوگ تھے، دو کردار جنرل فیض حمید کا بھی اور جو عمران خان صاحب کا کردار، وہ زیادہ اس میں مورد الزام جو ہے وہ نظر آتے ہیں یا ان کو دیا جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، جنرل باجوہ اس وقت آرمی چیف تھے، عمران خان صاحب قصوروار ہیں لیکن جنرل باجوہ بھی کم قصوروار نہیں تھے، کیونکہ اس پورے ہائیبریڈ رجیم کو عمران خان صاحب کے لانے والے، لانچ کرنے والے یا لانچنگ پیڈ دینے والے جنرل باجوہ تھے۔ اور حال ہی میں انہوں نے، آپ نے دیکھا کہ جو جاوید چودھری صاحب کا کالم آیا اس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ جی انہوں نے 2017 میں عمران خان صاحب کو NRO دلوایا تھا، صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ عدالت عالیہ سے، عظمیٰ سے انہوں نے دلوایا تھا۔ ثاقب نثار صاحب جو تھے وہ اس صادق اور امین کے سرٹیفکیٹ کو عطا کرنے والے تھے۔ اور المیہ دیکھیے کہ اس کالم میں اگر یہ درست ہے تو اس میں لکھا ہے کہ فیصلہ 2 وکلاء نے تحریر کیا، یعنی کہ فیصلہ بھی عدالت نے تحریر نہیں کیا بلکہ وکلاء سے تحریر شدہ فیصلہ جو تھا وہ پڑھوایا گیا۔ اس سے زیادہ جرم اس پاکستان کے ساتھ کیا ہوگا، اور اس سے زیادہ المیہ اس ملک کا کیا ہوگا کہ آپ تاریخ کے کٹہرے میں آپ کس طرح سے پاکستان میں آپ خود کو جو ہے وہ فیس کریں گے، آپ تاریخ کے آئینے میں خود کو کس چہرے کو اپنے کو دیکھیں گے، وہ چہرہ جس نے کہ پاکستان کے آئین کو پامال کیا۔ اور یہ بے شک وہ ثاقب نثار صاحب ہوں یا باجوہ صاحب ہوں یا عمران خان صاحب ہوں یا فیض حمید صاحب ہوں، یہ جو کیریکٹرز ہیں انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا، یہ بہت ایک المناک داستان ہے جو کہ رہے گی، اور اس کے اوپر جو ہے وہ لوگ بات بھی کرتے رہیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آئین کے تاریخ کے آئینے میں آپ کے کردار کو فراموش کیا جائے جو آپ نے اس ملک کے ساتھ کر دیا ہے، جو پاکستان کی معیشت کے ساتھ کیا ہے، جو پاکستان کی سیاست کے ساتھ کیا ہے، جو پاکستان کی جو ہے وہ اپنے سماج کے ساتھ کیا ہے، ہمارے سماجی رویے جو ہیں وہ آپ نے تبدیل کر کے رکھ دیے۔ تو یہ ایک المیہ ہے جو کہ جس سے 4 سال پاکستان گزرا ہے، اور اس سے پہلے بھی 2017 میں جو کہ ایک لانچنگ پیڈ بنایا جا رہا تھا ہائیبریڈ رجیم کا، اس میں اس کالم کے اندر جنرل باجوہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح سے عمران خان صاحب کو صادق اور امین بنایا گیا اور ثاقب نثار صاحب کے ذریعے سے بنایا گیا، اور کس طرح سے جو ہے ان کے حق میں فیصلے کروائے گئے اور جہانگیر ترین صاحب کو نااہل کروایا گیا بیلنسنگ ایکٹ کے طور پر، یعنی بیلنس کرنے کے لیے جو ہے ان کو نااہل کروایا گیا۔ اس پہ ہم بعد میں آئیں گے کہ جہانگیر ترین نے جو پھر ایک جادو کی کہانیاں بتائی ہیں اور پھر بشرا بی بی نے ان کا پتہ کیسا کاٹا۔ میں نے تو 3 جملے لکھے تھے اور اس کے بعد سے اب تک میں معتوب ٹھہرائی گئی PTI کی جانب سے۔ اب سچ ہے، سچ کھل کے سامنے آ رہا ہے لوگوں کے سامنے، لیکن بہرحال جو عمران خان صاحب جو ہیں وہ جس طرح سے وہ بنائے گئے تھے وہ اب اس کی کہانیاں ان کی جو ہیں وہ منظر عام پر آ رہی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اس کے اندر، اس کالم کے اندر جو کہ جاوید چودھری صاحب نے لکھا ہے کہ انہوں نے رابطہ کیا عمران خان صاحب سے، اور عمران خان صاحب جو ہے ان کو جہانگیر ترین کو لے کے، جہانگیر ترین عمران خان صاحب کو لے کے جو ہے وہ جنرل باجوہ کے گھر گئے، جہاں پہ انہوں نے کہا کہ آپ کو جو ہے وہ صادق اور امین کے لیے یہ فیصلہ جو ہے وہ دلوانا پڑے گا۔ اس کے اوپر جو انہوں نے فرمایا، انہوں نے کہا جی ہم جو ہے وہ ان کو کر دیں گے، اور لیکن مسئلہ وہی ہے کہ 2 لوگوں کو نااہل اگر کیا، دونوں میرٹ پہ نااہل ہوتے ہیں، لیکن ہمیں جو ہے وہ بیلنسنگ ایکٹ جو ہے وہ کروانا پڑے گا، اور یوں جو ہے وہ یہ بیلنسنگ ایکٹ کے طور پر جو ہے وہ جہانگیر ترین کو قربان کر دیا گیا۔ اور یہ اس میں آپ کو پڑھ کے بلکہ سنانا چاہتی ہوں کہ کس طرح سے یہ انہوں نے لکھا ہے جاوید چودھری صاحب نے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ عمران خان نے جنرل باجوہ سے مقدمے میں مدد مانگی کیونکہ ان کے خلاف جا رہا تھا مقدمہ، اور ان کے بارے میں جو تھا وہ یعنی کہ جو عدالت میں کارروائی چل رہی تھی اس میں عمران خان صاحب اپنی منی ٹریل نہیں دے پا رہے تھے۔ ایک ان کی آف شور کمپنی تھی نیازی ایکسپریس یا نیازی آف شور کمپنی، اور دوسرا جو تھا وہ ان کے جو فنڈز تھے اس کے حوالے سے بھی، بنی گالا کا جو گھر تھا اس کے حوالے سے بھی منی ٹریل وہ نہیں دے پا رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے پھر جنرل باجوہ سے مدد مانگی۔ میاں نواز شریف اس وقت تک پاناما کیس میں ڈسکوالیفائی ہو چکے تھے اور عمران خان کی ڈسکوالیفیکیشن سامنے نظر آ رہی تھی۔ جنرل باجوہ نے DGC یعنی کہ میجر جنرل فیض حمید کو عمران خان کی مدد کی ہدایت کر دی۔ ان کا خیال تھا کہ ایک وزیر اعظم ڈسکوالیفائی ہو چکا ہے اور اگر دوسرا الیکشن سے پہلے ہی ڈسکوالیفائی ہو گیا تو ملک کیسے چلے گا۔
جنرل فیض حمید نے یعنی ایک کو ڈسکوالیفائی کرا دیا اور دوسرے کو ڈسکوالیفائی کرانے کے لیے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ کیسے چلے گا. یہ درد دیکھیے ملک کا جنرل باجوہ کے دل میں کہ کیسے چلے گا. تو جنرل فیض حمید نے ملک کے ایک مشہور وکیل کو اپنا ایلچی بنا کر چیف جسٹس ثاقب نثار کے پاس بھجوایا. یہ وکیل صاحب لاہور میں چیف جسٹس سے ملے, ابتدائی بات چیت ہوئی, اس کے بعد جنرل فیض حمید اور جسٹس ثاقب نثار کی ملاقات ہوئی. ثاقب نثار عمران خان اور جہانگیر ترین دونوں کو بیک وقت صادق اور امین ڈکلیئر کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. ان کا کہنا تھا کہ میرے ساتھی جج نہیں مانیں گے, آپ دونوں میں سے کسی ایک کو بچا لیں. فیصلہ ہوا سر-دست جہانگیر ترین کو قربان کر دیا جائے گا, تاہم فیوچر میں ان کی بحالی کی گنجائش ضرور رکھی جائے گی. اس کے بعد چیف جسٹس کو 2 وکیل دیے گئے. ان وکیلوں نے عمران خان اور جہانگیر ترین کا فیصلہ لکھا. 15 دسمبر 2017 کو فیصلہ سنانے کا اعلان ہوا. لکھا وکیلوں نے. فیصلے کا وقت آ گیا لیکن ججز کورٹ نمبر 1 میں تشریف نہیں لائے. ٹیلی ویژن سکرینیں گرم ہو گئیں اور اسلام آباد, راولپنڈی اور بنی گالہ میں دوڑیں لگ گئیں. دوبارہ رابطے ہوئے اور یوں 3:20 پر عمران خان کو صادق اور امین ڈکلیئر کر دیا گیا, جبکہ جہانگیر ترین مجرم قرار پا کر سیاست سے تاحیات نااہل ہو گئے. ترین صاحب بیلنسنگ ایکٹ کا شکار ہو گئے. عمران خان چند دن بعد شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے اور پھر فرمائش کی کہ ہم نے جہانگیر ترین کو ضرور بچانا ہے. اور پھر یہ آگے سے کہتے ہیں جنرل باجوہ کہ ان کا پھر نکاح ہو جاتا ہے اس دوران جنرل عمران خان صاحب کا بشرا بی بی کے ساتھ. اور پھر بشرا بی بی جو ہے وہ آگے یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ پھر جب نکاح ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ ان کے گھر آتے ہیں عمران خان صاحب, تو ان کو کہتے ہیں کہ جب ذکر ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو بچانا ہے, جنرل باجوہ کہتے ہیں تو یا جو اس میں لکھا گیا ہے کالم کے اندر, تو وہ فرماتے ہیں کہ نہیں ابھی رہنے دیں, ہم فیوچر میں دیکھ لیں گے. اور ہوتا کیا ہے کہ ہوا یہ کہ انہوں نے یہ ہوا کہ بشرا بی بی اسٹیبلشمنٹ نے جہانگیر ترین کو ٹٹولا, تو پتہ چلا بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور فرید مانیکا کے ایک بھائی ترین صاحب کے پرانے دوست ہیں. اس نے انہیں بتایا کہ آپ کے گھر جادو ٹونا پہنچ چکا ہے, اب آپ بربادی سے بچیں. ترین صاحب نے یہ بات اون چودھری کو بتا دی. اون چودھری نے عمران خان کو بتا دیا اور یوں جہانگیر ترین کا پتہ کٹ گیا. ترین صاحب اس وقت تک بشرا بی بی سے نہیں ملے تھے. پھر ان کی پہلی ملاقات 18 اگست 18 کو ایوان صدر میں وزیر اعظم کی حلف برداری کی تقریب میں ہوئی. بشرا بی بی نے سفید عبایا پہن رکھا تھا اور باجوہ صاحب کی بیگم کے ساتھ بیٹھی تھی. وزیر اعظم حلف کے فوری طور پر اسٹیج سے اتر کر اپنی بیگم کے پاس آئے, انہوں نے مبارکباد پیش کی. مجھے تو ہنسی آتی ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے اور کیا مذاق ہے کہ بشرا بی بی بعد ازاں جہانگیر ترین کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ میں آج سفید لباس اس لیے پہن کے آئی ہوں تاکہ آپ کا شک دور کر سکوں کہ میں جادوگرنی نہیں ہوں. یہ سن کر جہانگیر ترین کو محسوس ہوا کہ میں آج سے عمران خان سے فارغ ہو چکا ہوں. یہ اس ملک کا المیہ چیک کیجئے آپ, یہ اس ملک کا کے ساتھ جو مذاق کیا گیا ہائیبریڈ رجیم, اور یہ جو ایک صفحے کی حکومت تھی, اس کے جو کردار ہیں جس میں کہ اب جنرل باجوہ, اچھا دوسرا این آر او وہ بتاتے ہیں بائی دا وے کہ زرداری صاحب کو دوسرا این آر او جو ہے وہ دیا گیا, اور دوسرا این آر او یوں دیا گیا کہ جنرل فیض کو, اور ان کو کہا کہ یہ پی ڈی ایم بن گئی ہے. عمران خان صاحب ایک میٹنگ میں تھے, جنرل باجوہ بھی تھے, انہوں نے کہا جی پی ڈی ایم بہت سٹرونگ ہے. یہ اس کالم کی بات میں بتا رہی ہوں. تو انہوں نے کہا جی بہت سٹرونگ ہے ہمارے خلاف, تو یہ بہت کچھ کر لیں گے, تو ان کو ختم کرنا پڑے گا. تو اس پہ جنرل فیض نے کہا کہ زرداری صاحب کے کیسز کو کراچی شفٹ کر دیں تو آپ کا یہ جو پیپلز پارٹی جو ہے وہ نکل جائے گی. تو انہوں نے عمران خان صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر آپ کر دیں, اور یوں ان کے کیسز جو ہے جنرل باجوہ کہتے ہیں یوں ان کے کیسز کراچی شفٹ ہو گئے, پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی نکل آئی. اس سے بڑا جھوٹ جو ہے وہ میرا خیال ہے تاریخ میں نہیں ہوگا کہ یہ ایک کھلا سچ ہے کہ زرداری صاحب کے کیسز جو ہیں وہ آج بھی اسلام آباد میں ہی ہیں. کوئی کیس ان کا جو ہے وہ کراچی منتقل نہیں ہوا, بلکہ ان کا, اور وہ دلچسپ بات یہ کہ زرداری صاحب کیسز منتقل کرنے کے لیے دباؤ ڈالیں گے, ختم کرانے کے لیے نہیں دباؤ ڈالیں گے, منتقل کرنے کے لیے دباؤ ڈالیں گے. اور ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ وہ کہتے ہیں میرے کیسز ختم کریں, مگر کیسز ختم کرنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں جی منتقل کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم ایسے ٹوٹی تھی کہ استعفے دینے کے معاملے کے اوپر میاں نواز شریف نے کہا تھا کہ ہم استعفے دے رہے ہیں, اور زرداری صاحب سے یہ کہا تھا کہ آپ استعفے دیں, تو انہوں نے کہا تھا کہ میں استعفے نہیں دوں گا. اور انہوں نے کہا ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ تحریک چلائیں گے, تو انہوں نے کہا تھا میرا ڈومیسائل جو ہے وہ سندھ کا ہے. اور اس جو پی ڈی ایم کی میٹنگ تھی اس میں مریم صاحبہ جو تھی انہوں نے تلخ کلامی کی تھی زرداری صاحب کے ساتھ, اور اس کے بعد جو تھے وہ ڈیفرنسز بڑے تھے. اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں تھا, اور وقت نے ثابت کیا کہ استعفے دینے کا نہ دینے کا معاملہ بالکل درست تھا.
اور یہ جو تھی یہ ایک فیکٹ ہے، یہ ایک غلط بات کو غلط کہنا چاہیے اور صحیح بات کو صحیح کہنا چاہیے. تو یہ سب کچھ جو تھا یہ معاملہ ہوا تھا. اور یہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ زرداری صاحب کو ایک طرح سے ملائن کر رہے ہیں. انہوں نے ایک نواز شریف صاحب کے خلاف بھی یہ جو بات کی کہ ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا. تو اصل میں ہو کیا رہا ہے، باجوہ صاحب کی ہوشیاریاں دیکھیں آپ کہ وہ سب سیاستدانوں کو گندہ کر رہے ہیں. وہ عمران خان صاحب کو بھی کر رہے ہیں، وہ ثاقب نثار صاحب کو بھی بیچ میں لے آئے ہیں، وہ خود کو بھی لے کے ان کو بھی زرداری صاحب کو بھی لے کے آ گئے ہیں بیچ میں. ان سب کو کر رہے ہیں لیکن خود کو بچا رہے ہیں. حالانکہ اس وقت پاکستان کا سب سے اگر کوئی طاقتور ترین شخص تھا تو اس کا نام جنرل قمر جاوید باجوہ تھا، جو کہ میکنگ اینڈ بریکنگ کر رہے تھے. جنرل فیض جو تھے وہ ان کے چھوٹے سے جن تھے جن کو وہ کہتے تھے ہو جا تو وہ کر دیتے تھے. تو یہ سب جو چیزیں تھیں یہ ان کے اشاروں کے اوپر جو تھی وہ ہو رہی تھی. اور آخری دن تک جو ہے وہ جنرل باجوہ جو ہے وہ اپنے ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی رہی ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. 2022 میں آپ نے گمنامی کا ایک عہد کیا تھا کہ وہ گمنام زندگی آپ گزاریں گے. آپ گمنامی کی زندگی میں جائیں 2023 میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سیاستدانوں کو، پاکستان کی پارلیمان کو ایک سچائی کمیشن، میں بار بار یہ کہتی ہوں کہ معیشت کی بربادی اور سیاست کی اور ریاست کی بربادی جو ہوئی ہے اس پہ ایک سچائی کمیشن بننا چاہیے پچھلے 5 برس کا. اور یہ جو ہے اس کو جو ہے سامنے مد نظر ان کو رکھنا چاہیے. اور لوگوں کو سچ خود بھی کھل کے سامنے آ رہا ہے لیکن ضرور بتانا چاہیے کہ سچ ہے کیا. اور یہ سچ سامنے آئے گا تو ہم آگے اسٹیٹ آف ڈینائل سے نکل کے آگے کی طرف بڑھیں گے. اور جو ساری جو چیزیں ہیں اس میں آگے وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. سو میرا خیال ہے کہ یہ سب وہ باتیں ہیں جو اس سے پہلے جنرل باجوہ بار بار کہہ چکے ہیں. اور انہوں نے جو 7 گھنٹے کی این ڈی یو کی جو بریفنگ تھی اس کے اندر بھی یہ باتیں کہی تھیں. اب وہ مختلف لوگوں کو بلا کے یہ باتیں کر رہے ہیں. تو گمنامی کی زندگی میں رہنا آپ کے لیے بہتر ہے، ورنہ پاکستان کے اندر احتساب تو نہیں ہوتا لیکن تاریخ کا احتساب جو ہے وہ بہت کڑا ہوتا ہے. 2022 گزر گیا ہے، اچھی امیدوں کے ساتھ 2023 آ رہا ہے. اللہ کرے کہ پاکستان میں 2023 میں آئین کی سربلندی ہو، آئین کی پامالی نہ ہو، اور جنہوں نے آئین کو پامال کیا ان کا احتساب ہو، ان کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے. جنہوں نے پاکستان کو پامال کیا ان کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے. اللہ کرے اگلے اس سال میں پاکستان میں خوشحالی ہو، آپ سب کے گھروں میں خوشحالی ہو، ہم سب خیریت سے رہیں، خوشحال رہیں، اپنے عزیزوں کے ساتھ رہیں، اپنے پیاروں کے ساتھ رہیں. پروردگار ہم سب پہ اپنا کرم کرے. بہت دعائیں ہیں اگلے سال کے لیے اور ہر سال کے لیے، پاکستان کے لیے اور پاکستان میں بسنے والوں کے لیے، آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے. ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلے سال ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.